السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ متحدہ عرب امارات میں نئی تعطیلات کی نوید سنا کر لوگوں کو خوش کر دیا گیا۔ اماراتی اور دیگر رہائشی 29 اکتوبر بروز جمعرات کو 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک اور دن کی چھٹی کی توقع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد زیادہ انتظار کیے بغیر شہری اور رہائشی 3 اور چھٹیوں کا مزہ لے سکیں گے، جن میں سے پہلی چھٹی 1 دسمبر کو یوم شہداء کے طور پر ملک بھر میں منائی جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید 2 دن کی چھٹی بھی 2 اور 3 دسمبر کو دی جائے گی تاکہ رہائشی متحدہ عرب امارات کا قومی دن منا سکیں۔ 2019 میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے اعلان کیا کہ سرکاری اور نجی شعبوں میں کام کرنے والے افراد کو بھی سرکاری تعطیلات کے مطابق چھٹیاں دی جائیں گی، جس کے بعد اب شہری 3 اکٹھی چھٹیوں کے مزے لے سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے وار جاری، 3 ہلاکتیں، صحتیابیوں میں کمی، کیسز میں بتدریج اضافہ۔ متحدہ عرب امارات میں 23 اگست بروز اتوار کرونا وائرس کے 390 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 67,007 تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 80 افراد صحتیاب بھی ہوئے، جس سے صحتیابیوں کی کل تعداد 58,488 ہو گئی ہے۔ مزید 3 افراد کی ہلاکت کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 375 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 3,16,000 افراد کو جرمانہ ہو چکا ہے۔ 2019 میں 1,23,012 ڈرائیورز اور 26,077 مسافروں کو سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر جرمانہ کیا گیا، جبکہ 2018 میں 96,714 ڈرائیورز اور 70,261 مسافروں کو اس خلاف ورزی پر جرمانے کے ٹکٹ تھمائے گئے۔ اماراتی ٹریفک قوانین کے مطابق مسافروں اور ڈرائیورز کے سیٹ بیلٹ نہ باندھنے اور چھوٹے بچوں کو مخصوص سیٹ پر بٹھانے پر 400 درہم کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ ڈرائیور کے لائسنس پر 4 بلیک پوائنٹس بطور سزا بھی درج کیے جاتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ تمام مسافر اور ڈرائیور سفر کے دوران اپنی زندگی کی حفاظت کی خاطر سیٹ بیلٹ ضرور باندھیں۔ ننھے بچوں کو ان کی مخصوص سیٹ پر بٹھانا چاہیے اور سیٹ بیلٹ ضرور باندھنی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات میں نوجوان کرونا سے سب سے زیادہ متاثر نکلے۔ شعبہ صحت کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا سے نوجوان نسل سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کرونا انہیں کم متاثر کرتا ہے۔ ترجمان محکمہ صحت ڈاکٹر فریدہ الحسانی کا کہنا ہے کہ 20 سے 40 سال کی عمر کے درمیان کے لوگوں کو مکمل یقین ہے کہ وہ وائرس سے متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ ان میں قوت مدافعت زیادہ ہے۔ اسی غلط تاثر کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ وائرس سے متاثر ہوئے۔ تاہم اس کی ذمہ داری معاشرے کے تمام افراد پر ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل پیرا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں میں روزانہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اہم احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جن میں چہرے پر ماسک پہننا اور جسمانی دوری شامل ہے۔ حکام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سلامتی معاہدے پر دستخط کرنے کی تردید کر دی۔ اسرائیلی میڈیا نے غلط دعویٰ کرتے ہوئے رپورٹ کیا کہ سلامتی کا یہ معاہدہ متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کا حصہ ہے۔ وزارت خارجہ کے دفتر میں وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کے ڈائریکٹر سلیم محمد الزابی نے اس بات پر زور دیا کہ امن معاہدے کا بنیادی ہدف ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں معاشی اور سائنسی تعلقات استوار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی معاہدوں کا حصول امن معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فرم کو غیر قانونی طور پر 60 کارکنان کو بھرتی کرنے کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑ گیا۔ عدالت نے رہائشی ویزا قوانین اور امیگریشن قوانین کے خلاف ورزی پر فرم کو 30 لاکھ درہم کا جرمانہ عائد کر دیا۔ فرم کی جانب سے قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر استغاثہ کی جانب سے جرمانے کی زیادہ سے زیادہ حد یعنی 50,000 درہم فی کارکن عائد کرنے کی سفارش کی گئی تھی، جس پر عدالت نے عمل کرتے ہوئے کمپنی کو بھاری جرمانہ عائد کیا۔ فرم کے مالک نے ابتدائی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کورٹ سے رجوع کیا، جس نے پچھلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔
واضح رہے کہ امارات کے لیبر قوانین کے مطابق کوئی بھی کارکن اسی فرم کے لیے کام کرے گا جس فرم نے اسے اسپانسر کیا تھا، جبکہ کوئی فرم وزٹ ویزا پر آنے والے یا مملکت میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ملازمت پر نہیں رکھ سکتی۔ اگر کوئی فرم یا کمپنی اس طرح کی غیر قانونی بھرتی میں ملوث پائی جائے تو پہلی بار اسے فی کارکن کے حساب سے 50,000 درہم کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری بار اس سنگین خلاف ورزی پر 1 لاکھ درہم فی کارکن کے حساب سے جرمانہ بھرنا ہوتا ہے۔ دبئی میں چند ماہ قبل تعینات ہونے والی واحد خاتون فنگر پرنٹس ایکسپرٹ کا کارنامہ۔ اماراتی خاتون انود عبدالرحمان النصیر نے قتل کے انتہائی پیچیدہ کیس کی گتھی سلجھا دی۔ انود نے شارجہ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد فرانزک کی 6 ماہ کی تربیت حاصل کی، جس کے بعد اسے 31 دسمبر 2019 کو دبئی پولیس کے فرانزک سائنس اینڈ کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں فنگر پرنٹس ایکسپرٹ کی نوکری دے دی گئی۔ انود نے چند ماہ کی نوکری کے دوران ہی قتل، چوری اور خودکشی کے کئی پیچیدہ کیسز سلجھا دیے۔ انود نے ایک ایسا کیس بھی حل کیا جس میں پولیس کو آگے بڑھنے میں مدد نہیں مل رہی تھی۔ اس کیس میں ایک نامعلوم شخص نے کسی کے منہ پر ڈک ٹیپ لپیٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ انود نے جائے وقوع سے ڈک ٹیپ ڈھونڈ نکالی جس پر انگلیوں کے نشانات کی مدد سے ملزم کی نشاندہی ہونے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ انود کا کہنا ہے کہ وہ اماراتی خاتون ہونے پر بہت فخر محسوس کرتی ہے کیونکہ اس مملکت میں خواتین کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔